السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہاں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی اور ہمیں ایک رول دیا گیا، ہمیں چنا گیا کسی کام کے لیے، اور اس میں بہت سے اہم فیصلے ہمارے سامنے آئے ریلیٹڈ ٹو آور لائف، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور ہمیں اس پورے سفر میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈنس لینی ہوگی قرآن اور حدیث سے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں تو وی ول بی لینڈنگ انٹو مور اینڈ مور ٹربلز۔ سورہ البقرہ میں بہت سے مقامات پہ جگہ جگہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیملی سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اور فیملی سٹرکچر کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ یعنی شادی از ناٹ اباؤٹ پسند کی شادی، شادی از اباؤٹ این امپورٹنٹ ڈیسیژن جس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے ایک یونٹ کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس یونٹ میں کس طرح کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ بات شروع ہو جاتی ہے جب ہم رمضان کے بارے میں وہ حکم پڑھ رہے ہیں، اور وہیں پہ آیت آتی ہے 187، جس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں دے دیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ کے بارے میں کہا گیا کہ تم ان کا لباس، وہ تمہارا لباس، ایک دوسرے کے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں ہسبینڈ اور وائف۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ آئی ایم شیور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمارے لیے کیا رول پلے کرتا ہے؟ ہم تھوڑا سا اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لباس جو ہوتا ہے ہمارے لیے کمفرٹ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ان کے درمیان ایک کمفرٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا، وہ جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے۔ میرج بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایکسپوز نہ کرے بلکہ برداشت کرے، کیونکہ ہر شخص میں پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھتے رہتے ہیں تو وہ شادی نہیں چلتی۔ اسی طرح کلوزنس ہے، یعنی لباس ہم سے سب سے زیادہ کلوز ہوتا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سب سے زیادہ کلوز ہوں، اور اٹس اے مینز آف بیوٹی ایز ویل۔ شادی جو ہوتی ہے اور یہ اسپاؤزل ریلیشن شپ جو ہے، یہ مرد کو اور عورت کو خوبصورتی دیتا ہے۔ یہ لباس ہمارے ایسے باڈی ڈیفیکٹس کو چھپاتا ہے جن کو ہم ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی ہمارا ڈیفیکٹ ہو تو وہ سب کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے۔ اینڈ دس از آلسو اے نیڈ، یہ ایک ضرورت بھی ہے۔ لیکن ہم جب یہ ساری بات پڑھتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ باتیں تو نہیں ہو رہی، یہ سلسلے تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے کہیں پہ، اسی لیے تو آئی ایم سو پٹ آف اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ بہت سی غلطیاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور جب وہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ مسئلے مسائل بڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو رشتہ کرنے کا پروسیس ہے اس میں بہت بڑی غلطی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے پیرنٹس کو بیک آف کروا دیا، یو ہیو نو سے ان مائی میرج۔ ہم خود فیصلہ کریں گے اور جو ہم چاہیں گے اس طرح رشتہ ہوگا، جس کی وجہ سے کیونکہ اس ایج میں ہمارے جذبات بہت آن دا رائز ہوتے ہیں، تو ہم جذباتی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم سے زیادہ عقل مند اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ تمام فیصلے جذبات میں ہوتے ہیں، اور جب جذبات میں فیصلے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو لباس ہوتا ہے وہ صحیح نہیں بن پاتا۔ آپ دیکھ لیں نا، کبھی آپ ایموشنل ہیں، آپ کا موڈ خراب ہے، کبھی آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں، آپ کوئی کپڑے خریدتی ہیں، بعد میں آپ کو افسوس ہوتا ہے یہ والا نہیں لینا چاہیے تھا، یہ یہاں سے چبھ رہا ہے، یہ یہاں سے تنگ کر رہا ہے۔ اس دن دراصل میرا موڈ نہیں تھا نا، تو امی آپ نے بہت انسسٹ کیا اس لیے میں نے کپڑے لے لیے۔
پھر آپ دیکھیں کہ لڑکا لڑکی جو ہیں ان کو اس لباس کو وہ لباس بننا بھی نہیں سکھایا جاتا. نہ لڑکے کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے اسپاؤس کے لیے کیسے کمفرٹ بننا ہے, نہ لڑکی کو سکھایا جاتا ہے. تو جب ہم اسکلڈ نہیں ہوتے اور اس ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو پھر ہم بہت سی تباہیاں پھیرتے ہیں, بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ نہیں سیکھنا کہ بھئی آئی ایم بیٹر آف وداؤٹ دس ڈریس. ہمیں یہاں سے یہ سیکھنا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر کیسے بنایا جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک نیچرل ریلیشن شپ کہا ہے, اور نکاح جو ہے وہ ہماری ضرورت رکھتی ہے. یعنی ریلیشن شپ نیڈ ہماری یہ ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں جب ہم وقت پہ شادی نہیں کرتے, اکثر اوقات ہم کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ریڈی فار گیٹنگ میرڈ ایٹ دا مومنٹ, میرے کریئر اور میرے یہ بات اور یہ بات. جب ہم باقی باتوں کو بہت امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں اور شادی کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, ہماری یہ جو نیڈ ہے نا اندر کی, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہارمونز دیے ہیں اور جو ڈیزائرز دیے ہیں, وہ پھر ہمیں ایک لڑکے کی تلاش میں لگا دیتی ہیں. آج کل کے دور میں 13 سال کی لڑکی بھی افیئر چلا رہی ہے اور نہ کوئی اپنے لیے ڈھونڈ رہی ہے, لڑکا بھی ڈھونڈ رہا ہے اسی طرح, لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتے. ظاہر ہے اس ایج میں 13 سال میں شادی اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ ابھی ان کے اندر نہ رشد ہے, نہ عقل ہے, نہ سمجھ ہے. لیکن اگر ہم یہ سارے پیرامیٹرز پڑھ لیں تو پھر ہم بہت محتاط ہوں گے کہ ہم نے کس طرح سے شادی کرنی ہے. تو شادی کا جو ریلیشن شپ ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, جب وہ ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں تو اس میں محبت ہوتی ہے, اس میں رحمت ہوتی ہے, اس میں سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے. اور اگر کہیں کسی ریلیشن شپ میں یہ تینوں باتیں نہ آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جنرلی میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گی جو تاکہ اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ بھی کر لیں اگر وہ آیات ابھی اس صورت میں نہیں بھی ہیں. نکاح جو ہوتا ہے وہ ویلڈ کس چیز سے ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لباس, میاں بیوی کے لباس کی بات کر رہے ہیں. نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے ایک خاتون کے لیے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ نہیں, ہم نے تو سیکھ لیا ہے کہ ولی ایک دشمن ہے ہمارا, جو ہمیں ہماری محبت سے دور کر رہا ہے. اور اسی لیے تو ٹی وی ڈراموں میں بھی ہر وقت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی بھاگ کے کہیں جا رہی ہے اور وہ خود سے نکاح کر رہے ہیں اور وہ خود سے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ولی وہ باپ ہے جو جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کو گود میں اٹھاتا ہے, آپ کو پیار کرتا ہے, آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو اسکول لے کر جاتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے, اس کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. ماں ڈانٹ دیتی ہے, باپ نہیں اس طرح ڈانٹتا. ہم ہر بات پہ بڑے فخر سے کہہ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے میں ابو سے کروا لوں گی, میں ان سے بات کر لوں گی. اور ایک دن جب وہ لڑکی جوان ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کونے سے یا سوشل میڈیا پہ یا اسکول کالج میں یا سڑک پہ یا بازار میں ایک لڑکا جو بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے آئی لو یو. ولی کو دھوکہ دو, جھوٹ بولو, مجھے ملنے آؤ, جو میں کہتا ہوں وہ کرو. اور جب وہ اس کو سارے غلط کام کراتا ہے تو کیا ولی اس کو پسند کرے گا؟ جو اس کی گارڈین شپ ہے, کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس وقت وہ سٹینڈ لے اور وہ دیکھے کہ جو اس طرح کے کام کروا رہا ہے ایک لڑکا, I need to be there for protection of my daughter, my sister, my granddaughter, جو بھی ولی میں جتنے ہمارے جو آتے ہیں رشتہ دار. تو ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کے بغیر نکاح کو زنا قرار دیا ہے. دنیا میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ جائیں گے دنیا سے تو آپ اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے, کوئی ریزن نہیں. ہاں ولی کو بھی ایک سٹینڈرڈ دیا گیا ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی پسند کر رہا ہے منع نہیں کرو, لیکن صحیح پیرامیٹرز پہ اس بات کو اسیس کرو. دوسرا, گواہ چاہیے.
اور گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جو اکثر اوقات آج کل کے بہت بڑے بڑے چیلنجز میں کیا ہے, چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں, بعد میں سب کو بتا دیں گے. میرے پاس لمبی لائن ہے ایسے کیسز کی, جب کوئی نہ کوئی بچی آتی ہے کہ جی ہم نے چھپ کے نکاح کر لیا تھا اور اب تو اس کا فون بند آ رہا ہے اور وہ تو اٹھا نہیں رہا 4 مہینے بعد, اور میرے گھر والے ایک رشتہ لے کر آ گئے ہیں سامنے, تو کیا نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لڑکا تو غائب ہو گیا. یا اس کی خالہ پھپھو کی بیٹی آ گئی اور اب اس سے اس کا نکاح ہو گیا. گھر والوں نے ایک جوتا لگایا اور وہ جہاں منگنی تھی وہاں شادی کے لیے تیار ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ تو نکاح وہ ہوتا ہے جو لڑکی کو عزت دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مرد کے لیے ولی کا شرط نہیں ہے, عورت کے لیے, لڑکی کے لیے اس کے اوپر ریسٹرکشن کے طور پہ نہیں ہے, اس کی عزت کے طور پہ ہے کہ لک دیر از اے گارڈین, اس کو سیٹسفائی کرو کہ تم اس قابل ہو. گواہوں کے سامنے شادی ہوگی, علل اعلان شادی ہوگی, اس لڑکی کو عزت کے ساتھ تم لے کر جاؤ گے. اور پھر قبول ہے کہ الفاظ بھی بولے جائیں گے. آج کل تو عجیب و غریب باتیں آ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی جنریشن زی کبھی کہتی ہے ہی ہا بی بو فی فو, جو میرا دل چاہے گا میں وہ بولوں گی, لیکن ایکسیپٹنس کے ورڈز کو بولنا. اور ایسے موقع پہ مہر بھی ہوگا. یہ مہر جو ہوتا ہے اس کی بھی ہم ویلیو کو سمجھ لیں, کیونکہ سورہ البقرہ میں بہت جگہ بار بار مہر کا ذکر آیا کہ مہر دو مہر دو. مہر ہم یوزلی بہت ہائی اماؤنٹ لکھواتے ہیں, اب تو کروڑوں میں لوگ لکھواتے ہیں, زمینیں لکھواتے ہیں, ڈھیر سارا سونا لکھواتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے رشتہ دار سنیں گے نا تو سڑ جائیں گے کہ ہم نے بڑی اچھی جگہ شادی کی, بڑے کوئی امیر لوگ تھے جہاں شادی کی. مہر از اے ٹوکن منی اور ٹوکن گفٹ وچ از گیون ٹو دا گرل, کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر آ رہی ہے, تو آپ اسے ویلکم کرتے ہیں اس اماؤنٹ سے. تو وہ اماؤنٹ ہونا چاہیے آئیڈیلی جو اسی وقت لڑکی کو دیا جائے, اس کے ہاتھ پہ رکھا جائے. بیٹا یہ اگر تمہارا 5 لاکھ مہر تھا تو یہ لو, بیٹا اگر زیور تھا تو یہ لو. بعد میں کون دیتا ہے مجھے بتائیں؟ بعد میں تو کوئی ویلیو ہی نہیں کرتا. بعد میں تو کہتے ہیں چھوڑو. جو ویلیو کرنے والے ہیں وہ ڈے 1 سے ویلیو کرتے ہیں اور ان کو عزت کا وہ طریقہ آتا ہے. تو ہیپینس از ناٹ بینگ ینگ اینڈ فری بٹ بلسفلی میرڈ. اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت جو رکھی ہے اس کو پورا کرنا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا. اور اسلام میں اس رشتے کی بہت امپورٹنس ہے. ہم لوگ یوزلی جو کمپیٹیبلٹی فیکٹرز دیکھتے ہیں نا, میرے مائنڈ میں جو امیج ہے نمبر 1 اس کے مطابق ہو, پھر میری طرح کھانے پینے کا شوقین ہو, فوڈی ہو, ہم ایک جیسی موویز دیکھتے ہوں, ہم ایک جیسی باتیں کرتے ہوں. لیکن سب سے بڑا کرائٹیرین جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی دین کے معاملے میں کمپیٹیبلٹی ضروری ہے. لائف کے میجر ڈیسیژنز کے لیے کمپیٹیبلٹی ضروری ہے. اسی لیے نکاح کو کہا گیا ہے ایک حدیث کے مطابق یہ آپ کا آدھا دین مکمل کرتا ہے. ہاف آف یور فیتھ از کمپلیٹڈ, کیونکہ اس کے بعد آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہیں, جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں, ایموشنل نیڈز پوری ہوتی ہیں, مینٹلی آپ گرو کرتے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا نا کہ ٹاکسک اسپاؤز نہ ہو, وہ بھی اس کرائٹیرین کو سمجھتا ہو. اور ذمہ داریاں سب پہ ہیں, دونوں طرف کے والدین پہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے کوشش کریں. لڑکا لڑکی پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے کو نبھائیں. یہ نہیں ہے کہ روز جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, کیونکہ اگر ایسے معاملات ہوں تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اور یہ سکون لائے خاندان کے اندر, الحمدللہ رشتہ ہو گیا. چھوٹے چھوٹے چیلنجز تو لائف میں چلنے ہیں نا. ہم نے وہ آیت کی تھی نا سورہ البقرہ میں, جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے, لیکن ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے جو آپ کو سفوکیٹ کر رہے ہوں, جو آپ کی زندگی میں تباہی پھیر رہے ہوں. اور پھر اس کا کرائٹیرین بھی ہمیں صحیح پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے چوائس آف اسپاؤز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے, مرد کو کیا بتایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a woman is married for 4 things: her wealth, her family status, her beauty, her religion. So you should marry the religious woman, and otherwise you will be a loser. تو دین کو امپورٹنس دینے کو کہا گیا ہے. لکس بھی ہو سکتی ہیں,
خاندان بھی ہو سکتا ہے، اسٹیٹس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر صرف دیکھا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹس ہو، امیر ہو، بڑی جی رسپیکٹڈ فیملی ہو، کر دو، یا خاندان برادری ہی صرف ہو. تو مرد کو کرائیٹیرین دیا جا رہا ہے دین کی بنیاد پہ کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ خود تم پارٹی بوائے ہو، خود تم عیاش ہو اور بیوی تمہیں بہت شریف چاہیے گھر میں. یہ نہیں ہے. پھر تمہیں خود دین کی سمجھ ہو، تم دین پڑھے ہوئے ہو. ہم تو کہتے ہیں داڑھی والا نہ ہو، وہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اسمارٹ سی داڑھی ہو، چھوٹی سی. وہ جو ڈرامہ آ رہا ہے نا اس میں جو ہیرو ہے نا اس کی طرح، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. گاڈ پتہ نہیں کیسا ہوگا. دین کی سمجھ والا انسان جو ہوگا، جو دین کو پریکٹس کرتا ہوگا اور اس کا آؤٹ لک بھی وہ ہوگا، وہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ کرائیٹیرین ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ ولی کو بتایا گیا ہے کہ جب تم اپنی بیٹی کو یا اپنی گھر کی فیمیل کو رشتے میں دو تو دو باتیں دیکھو، دین اور اخلاق. بہت انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دین میں اخلاق آٹومیٹیکلی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آبویسلی دیندار ہوگا تو وہ باخلاق ہوگا. ہم تو دیکھتے ہی اخلاق ہے، مینرز ہیں. لیکن دوبارہ کہا گیا دین دیکھو اور اخلاق دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے مرد کا اخلاق ڈبل ٹائمز اچھا ہونا چاہیے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن بدتمیز ہوتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اور بیوی سے ہر وقت ناک رگڑواتا ہے. تو آپ سوچیں جو ایسا شخص ہے جس میں اخلاق نہیں ہے، اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے. مار پیٹ بھی کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ وہ کہتا ہے ہاؤ ڈیئر یو ڈو سم تھنگ اگینسٹ می، میری مرضی کے خلاف تم نے یہ کیا کیوں؟ چاہے وہ کھانے میں نمک ہو یا لباس ہو. دیکھیں ایک عورت اگر اچھا ساتر لباس پہنتی ہے اس پہ بھی وہ اعتراض کرے یہ کیوں پہنا اور یہ کیوں نہیں پہنا. کبھی کبھار تو شوہر کہہ سکتا ہے تو میری پسند کی چیز پہن لو. تو آج کل کیونکہ ٹاکسک ریلیشن شپ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت محتاط طریقے سے ان باتوں کو اسیس کرنا ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے لیو ہیپیلی ایور آفٹر، یہ کیسے ہوگا اسلام کے حساب سے؟ جب آپ کی ویلیو سسٹم، جب آپ کا ویلیو سسٹم ایک ہوگا. تو اگر لو ایڈکشن ہے تو پھر ویلیو سسٹم ایک نہیں ہوگا. آپ کہیں گے خیر ہے میں گزارا کر لوں گی. اسی طرح سیم وہی اصول ہوں گھر میں جس کی بنیاد پہ آپ اپنا یونٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی عزت ہو، بدتمیزی نہ ہو، تو تڑا نہ ہو. ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کانفلکٹس ہو جاتے ہیں وچ از ویری نارمل. وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کبھی کسی بات پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن رسپیکٹفل طریقے سے بات کرنی جانتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اوور آل وہ سیم پیج پہ ہوں جب کوئی مسئلے انہوں نے حل کرنے ہیں. سو میرج ہوتا ہے ایک ایسے موزیک کی طرح ہوتا ہے. is a mosaic you build with your spouse, millions of tiny moments that create your love story. چھوٹے کام ایک دوسرے کے لیے کرنا جس سے کہ وہ ایک پورا پیٹرن سے ہی بنتا ہے. سٹیپس کیا ہوں گے شادی شدہ زندگی کے لیے، اس کو سمجھ لیں. سب سے پہلے منگنی. اب منگنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور آپ کو رنگ کیسی ملی، کیسی چیزیں لے کر آئے. منگنی اسلام میں از اباؤٹ اناؤنسمنٹ. یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی رشتہ پکا ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہ بھیجے، چاہے وہ کچھ بھی نہ دے. میں نے اس بات پہ لڑکیوں کو منگنیاں توڑتے دیکھا ہے کہ جی اس سے میرے لیے کچھ نہیں لے کر آیا، کیونکہ منگنی ہوئی، بات پکی ہوئی، اگلے دن وہ آئیں کالج یونیورسٹی فرینڈ سے ملی، انہوں نے کہا کیا ملا تمہیں؟ وہ کہتی کچھ نہیں، بس ہوگی بات پکی. نہیں کیا مطلب ہے کچھ نہیں؟ تمہیں وہ محبت نہیں کرتا. یا اگر وہ کانٹیکٹ نہ کرے، تم سے بات نہیں کرتا، تم سے محبت نہیں کرتا، تم نہ منگنی کرو سے، بات ہی نہیں کی اس نے، کبھی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں وہ بھی نامحرم ہے، اس کو کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کی عزت کرتا ہے تو وہ نہیں یہ کام کرے گا. میں آپ کو ایک سمپل یارڈ سٹک دیتی ہوں. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جی محبت ہوئی، 9 سال اس لڑکی نے انتظار کیا، رشتوں کو انکار کیا، اور 9 سال وہ اس کو بتاتا رہا کہ یہ ابھی میں منگنی توڑ رہا ہوں اپنی جو کزن سے، اور بس یہ ہمارا گھر بن جائے اور میری تعلیم ہو جائے، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اپنے خاندان کو لے کر آؤں گا. اور 9 سال بعد اس نے وہی کیا جو اس کے خاندان والوں نے کہا.
اور وہ لڑکیاں مجھے ڈیویسٹیٹڈ فون کرتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کا ساتھ نہیں دیا. میں کہتی ہوں بیٹا تم نے اللہ کے قانون کو توڑا نا, اللہ کے قانون کو توڑو گے تو سفرنگ آئے گی, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تھرو آؤٹ. آپ دیکھ لیں. اب یہاں پہ کبھی کبھی یہ بھی سوال آتا ہے, ہم تو اگر ہم نے اماں ابا کی مرضی سے شادی کی تب بھی کوئی سفرنگ آتی ہے, اس میں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر وہ سفرنگ آتی ہے آپ صبر کرتے ہیں, ماں باپ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ فرشتے تو نہیں ہوتے نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کرتے ہیں تو سفرنگ زیادہ بڑی آتی ہے. تو انگیجمنٹ کا مطلب صرف اناؤنسمنٹ ہے. انگیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میل ملاقاتیں شروع ہو جائیں. کتنی لڑکیاں پریشان رہتی ہیں کیونکہ انگیجمنٹ جب ہوتی ہے تو وہ لڑکا, اس کا غصہ, اس کی ٹاکسیسٹی, اس کی باتیں, زیادتیاں ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ لڑکی کو ملنا شروع کر دیتا ہے, کبھی کھانے پہ لے جاتا ہے, کبھی اچھا اماں ابا کہتے ہیں چلو اچھا ہے ذرا کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی, ذرا آپس میں ایک دوسرے کو جان لیں گے. اب وہ لڑکی کبھی کبھی تو اندر سے پریشان ہوتی ہے, اگر تو اس نے اپنی پسند سے ضد سے کی ہے, اب اس کو وہ پیٹرن زیادہ اسٹرانگلی نظر آتا ہے منگنی کے بعد کہ یہ تو بہت سخت قسم کا انسان ہے, میں تو بڑی پریشان ہوں. اب وہ گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکتی, اس نے اپنی پسند سے کر لی ہے. یا ماں باپ نے پریشر ڈال کے کی تھی کہ بھئی خاندان برادری اب سب کو پتہ چل گیا, بیٹا اب تم سیکھ لو. وہ کہتی ہے بہت غصہ کرتا ہے, بہت بدتمیز سا ہے, اس کے موڈ کا مجھے پتہ نہیں چلتا, میں پریشان رہتی ہوں, یہ کس طرح خوش ہوگا. کہتے بیٹا اب تم نا اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھو. ایسے بھی کیسز آتے ہیں جس میں وہ کیا کرتا ہے, لڑکی کے ساتھ پورا انٹیمیسی کر لیتا ہے, پورا اس کا جسمانی تعلق ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی تھی اور اس لڑکے نے خاندان کے سامنے انکار کر دیا, مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ پھرتی رہی ہے. امیجن کریں, پسند کی شادی ہو رہی تھی. ایک سائبر کرائم کی جو لائر ہیں ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی منگنی کے بعد لڑکیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ایسی پکچر بھیجو, ایسی, اب تو ہماری شادی ہونے والی ہے, اور لڑکیاں ہر طرح کی پکچرز بھیج دیتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب تو مطلب شوہر بننے والے, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں لیکن اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے, اب کس کو بتاؤں, کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی, اور وہ اس کو بعد میں بلیک میل کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, لائنیں ہیں ایسی کیسز کی. ٹریٹس ہوتے ہیں نا کچھ, ان کے اوپر اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. تو انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہے, آپ کی بات پکی ہو گئی ہے, بات چیت اگر تھوڑی بہت ہوگی تو سب گھر والوں کے سامنے, مثلا وہ آپ کے گھر آئے ہیں تو جی سلام دعا, عید پہ کوئی بات ہوگی, سامنے ہی بیٹھے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ جاؤ بیٹا لے جاؤ اس کو کھانے پہ, گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاؤ, یہ نہیں ہے. پھر نکاح, اصل چیز نکاح ہے جس کا میں نے آپ کو پروسیجر بتا دیا, اور نکاح لڑکی کا ولی کے بغیر نہیں ہوتا. تو اپنے پلے باندھ لیں کہ اگر میرے گھر والے, میرا ولی تیار نہیں ہے, حاضر نہیں ہے, میں نے یہ نکاح نہیں کرنا. جو مرضی ہو جائے میں نے یہ نکاح نہیں کرنا, کیونکہ وہ زنا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اس کو زنا, کہ آپ کے لیے آگے مشکلات نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بچایا مشکلات سے. اس کے بعد ولیمہ, اور ولیمہ جو ہوتا ہے یہ لڑکے والے کرتے ہیں. وہ آج کل کیا ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شینڈی, مجھے تو نام بھی نہیں بولنا آتا جی. یعنی جو ہم نے ایونٹس کو ملاد کے کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے خرافات ساری کرنی ہے. اتنا ناچ گانا, دلہن نے بھی اتنا ناچنا ہے کہ سارے لڑکے دیکھ کے کہیں بھابھی تو غضب کی ہے. ایسی کی بات ہے, اوپر سے نیچے آپ کی باڈی کو دیکھ کر اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لڑکی تیار ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور لڑکوں کے لیے تو نہیں تیار ہوتی. یہ سارا سسٹم جب ہم الٹتے ہیں نا تو پھر ہماری لائف میں پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں بہت کمپلیکیشن میں نہیں جاؤں گی, کوئکلی بتاؤں گی آپ کو کہ سورہ البقرہ کی کچھ آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرد کس سے شادی کر سکتا ہے اور عورت کس سے کر سکتی ہے. اور بیسک فارمولا یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی خاتون سے شادی کر سکتا ہے, لیکن عورت نہیں کر سکتی. اس پہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں کیوں. دیکھیں, عورت نے جانا ہے مرد کے گھر شادی کے بعد. جیسے آپ دیکھیں اہل کتاب کی جو فیملیز میں سے کوئی ایک لڑکی ہے, مثلا کرسچن ہے, اور وہ ایک مسلمان گھر میں آتی ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے,
وہ کہتی ہے میں ٹرینٹی پہ ہوں، ان کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کو پروفٹ مانتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں. شی فیلز ریسپیکٹڈ. لیکن اگر ایک مسلمان عورت جاتی ہے شادی کر کے کرسچن گھر میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس ویلیو سسٹم کو نہیں مانتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وی ڈونٹ بلیو ان ہم ٹو بی دا لاسٹ پروفٹ. تو اس لڑکی کی مشکلات بڑھتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی آسانی کے لیے یہ رول بنایا ہے کہ وہ ایسے گھر میں جائے جہاں اس کو مشکلات نہ ہو. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا، دین کا مسئلہ. لیکن آپ ویسے بھی دیکھیں، جیسے والدین جب رشتہ دیکھتے ہیں تو کیا کچھ دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اس گھر میں جا کے ایڈجسٹ بھی ہو سکے. اگر ان کو بہت زیادہ ڈفرنس نظر آتا ہے، کوئی کلچرل نظر آتا ہے جس کو اسلام کفر کا نام دیتا ہے، کوئی کمپیٹیبلٹی فیکٹر سٹرونگ ہونے چاہیے جب آپ رشتہ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ رشتہ کرتے ہیں اور کمپیٹیبلٹی سٹرونگ نہیں ہوگی تو جاتے ساتھ ہی مسائل شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت عذاب بننا شروع ہو جائے گی. اماں ابا تیار ہیں یا نہیں ہے، کر لو شادی، کوئی بات نہیں. بعد میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے. بڑی کامن سی بات ہے، لاجیکل سی بات ہے، کیسے کوئی ایکسیپٹ کرے گا آپ کو؟ ریلیجن ہمیں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صحیح جگہ پہ کمپرومائز کرنا چاہیے. تو ہمیں کوئی رومیو جولیٹ نہیں بننا چاہیے، شیریں فرہاد نہیں بننا چاہیے. ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ کیسے ہوا تھا. اس میں بھی ہم نے اس کو بھی لو سٹوری بنا لیا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ تو محبت کی شادی ہوئی تھی. نہیں، ایسی محبت نہیں تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس کرائیٹیرین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا؟ بزنس ڈیلنگ تھی جس میں ان کی کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ صادق اور امین تھے، سچے تھے، اخلاق بہت اچھا تھا، دین پہ تھے. اس پہ ان کی دوست نے ریکمینڈ کیا کہ آپ کیوں نہیں شادی کر لیتی. دوست نے یہ نہیں کہا کہ بات کرواؤں، اور انہوں نے جب تھوڑا سا پسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہاں ہی سیمز لائک اے فائن مین، تو ان خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ملاقات کر لیتا ہوں، نہیں، انہوں نے اپنے چچا سے بات کی اور ان کے چچا اور جو بزرگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کی فیملی سے بات کی اور اس طرح رشتہ ہوا. یہ تقریباً وہی طریقہ ہے جو اسلامی کے لیے ابھی بھی ہمیں بتایا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی لڑکا واقعی سنسیئر ہے، بہت دفعہ کالجز یونیورسٹیز میں جب میں جاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی لڑکی مجھے پوچھتی ہے کہ جی اگر کوئی لڑکا مجھے پسند کرتا ہے، میں کہتی ہوں پسند کرتا ہے نا تو فالتو بات نہیں کرنی، یہ فون نمبر اپنے ابا کا دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کل یہ رشتہ لے آؤ. میں ایک دفعہ کلاس کہیں لے رہی تھی، میں یہی بات بتا رہی تھی، تو ایک اسٹوڈنٹ، میرا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، وہ کھڑا ہو کے کہتا میم یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ تو میرے پیرنٹس تو رشتہ لے کے نہیں جائیں گے ابھی. تو میں نے کہا بیٹا پھر آپ عشق محبت کرتے کیوں ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے تو ایک لڑکی کو خراب کیوں کرتے ہیں؟ جو سنسیئر ہے وہ یہی کرتے ہیں، فوراً جاتے ہیں، رشتہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جائے گا ہی وہ رشتہ لے کر جس کو پتا ہے کہ میں اس کمپیٹیبلٹی کو میچ کرتا ہوں. جس کو 100% پتا ہے کہ میں میچ نہیں کرتا، وہ لڑکی کو خراب کرتا ہے. اگلا کانسیپٹ ورس نمبر 223 میں آتا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کے بارے میں بھی بہت آپ کو سننے کو ملے گا. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم. خواتین، ایک عورت کیا ہے؟ تمہاری کھیتی ہے، تو اپنی کھیتی پہ جیسے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور جو تم آگے بھیجو اپنے لیے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا انکم ملاقوہ، یاد رکھو، علم رکھو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دو جو ایمان لانے والے ہیں. عورت کو کھیتی کہا گیا، اور اکثر اوقات مرد حضرات کہتے ہیں تم تو کھیتی کی طرح، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ایک کسان کھیتی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. جن لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں کتنی پرائڈ سے کہتے ہیں ہماری زمین ہے، کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں. بارش ہو رہی ہو جو موسم کی نہ، ان کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ ہماری فصل خراب ہو جائے گی، ہمارے کھیت جو ہیں ان میں مسئلے آ جائیں گے. تو بہت پریشیس کموڈٹی ہے. تو مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ عورت بہت پریشیس ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ کہا گیا، اس کو بانجھ نہ کرو. اس کو کہا میں نے ابھی مجھے بچے نہیں چاہیے، ابارشن کے لیے بھیج دیتے ہیں.
پریگننٹ ہوگی ہو، جاؤ جا کے ابارشن کروا کے آؤ، مجھے بھی بچہ نہیں چاہیے. کہا گیا اس کو بیرن نہیں کرو، کھیتی ہے تمہاری، کیا تم اپنے لینڈ کو بیرن کرو گے؟ اسی طرح ویلیویبل ہے، قیمت لگاؤ گے. ہر وقت کہو گے بھائی آج کل تو زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے، ہم تو اب ماشاءاللہ لاکھ پتی ہو گئے. تو بیوی کو دیکھ کے کہو کہ مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ شادی کر کے بھی دوستیاں، یہ بھی دوست یہ بھی دوست، اس سے بھی بات چیت. پراؤڈ فیل کرو، اپنی بیوی کو دیکھ کے فخر کرو. اسی طرح سیزنل کلٹیویشن ہوتی ہے، تو اس کی ایج کے مطابق اس کا خیال رکھو. اب اس کی کیا نیڈ ہے، اب وہ کیا چاہتی ہے، اب اس کی کیا ضروریات ہیں. نرچر کرو اس کو. آپ دیکھیں نا زمین میں کبھی آپ کھاد لگا رہے ہیں، کبھی فصل لگا رہے ہیں، کبھی اس کو گوڈی کریں، کبھی کچھ کریں، کبھی اس کو بنجر ہونے سے بچانے کے ہم ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس کو خوش رکھو، اس کو محفوظ رکھو، اور اس کے لیے پلان کرو. ہر فصل کو پلان کیا جاتا ہے، ابھی یہ لگانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، یہ سارے کام کرو. تو کھیتی کیا ہے؟ ٹیک کیئر آف یور وائف، اس کو گارڈ کرو تمام چیلنجز کے لیے، اس میں انویسٹ کرو، اس کو انفرٹائل نہ بناؤ، اور جو اس سے انٹیمیسی کا تعلق ہے وہ کرو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. بہت سے ہسبینڈ حرام کام کرواتے ہیں. مردوں میں بہت زیادہ پورنوگرافی کا ایک ہے سلسلہ، اب تو خواتین بھی بہت زیادہ اس میں انگیج ہوتی جا رہی ہیں. اور جو لوگ پورن ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں وہ پھر اپنے سپاؤس کو بھی بہت سے غلط کاموں کے لیے کہتے ہیں جو کہ ہمارے دین میں حرام ہے. تو ہمیں شادی سے پہلے ان باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو حرام کام ہے وہ میں نے نہیں کرنا. اور پھر میں وہیں سے چینج شروع کروں گی. جو اللہ کا بندہ ہوگا نا وہ آپ کو ایسے کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا. جس کو دین کی سمجھ نہیں، جس کو آپ کی عزت نہیں، جس نے بعد میں بھی آپ کی عزت نہیں کرنی، وہ یہ سارے کام کرے گا. یہ وہ کرائٹیرین ہے. کوئکلی تھوڑی سی بات ساتھ ہی کر لیتے ہیں ڈیورس کی. بالکل آپ کو میں کوئک ایک راؤنڈ کرواؤں گی کہ ڈیورس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت سارے لمبے ورسز ہیں جس میں ڈیورس کی بات کی گئی ہے، اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جو نکاح ہے وہ عقد ہے، ناٹ ہے، اور جو طلاق ہوتی ہے، ڈیورس ہوتی ہے، وہ اس کو ریلیز کر دیتی ہے. اور طہر کی حالت میں جب عورت پاک ہوتی ہے تو اس کو طلاق دینی چاہیے. اگر وہ حالت حیض میں ہے، پیریڈز ہیں، منتھلی سائیکل ہے، پریگننٹ ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن وہ پسندیدہ طلاق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ طلاق اس طرح نہیں ہوتی، یہ جو آ رہا ہے یاد رکھیے ورس نمبر 229 میں الطلاق مرتان. طلاق کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 2 مرتبہ، یعنی طلاق طلاق اور طلاق. اب ایک سٹنگ میں نہیں ہوتی، یہ صرف ڈرامے میں ہوتی ہے. کیونکہ ڈرامے میں وہ پورا پروسیجر کیسے دکھائیں؟ انہوں نے تو یہ دکھانا ہے کہ مرد نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، بجلی چمکے گی، بادل گرجیں گے، اس کے بال اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ سڑک پہ کھڑی بیچاری پریشان، اب میں کیا کروں. انہوں نے آپ کو رلانا بھی تو ہے، انہوں نے آپ کو مرد کے خلاف بھی تو کرنے، انہوں نے ڈرامے کی قسطیں بھی تو آگے چلانی ہے. بٹ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام میں وہ طریقہ ہے جس سے گھر بسے. تو طلاق، پہلی طلاق ہوئی، اگر کسی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، اب کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں طلاق رجعی، یہ رجوع کر سکتا ہے. اور طہر کی حالت میں دینا چاہیے جب وہ پاک ہے، اور عدت 3 منتھلی سائیکل ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اسی گھر میں رہے گی، ڈریس اپ ہوگی، اور وہ بتا سکتی ہے اپنے فیملی ممبرز کو کہ ایک طلاق ہوگی ہے. کوئی ایموشنل نہیں ہوگا. اور ہوتا یہ کہ کوئی اسے پرپوز نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور مردوں سے بات نہیں کرے گی، وہ ویٹ کرے گی کہ اگر یہ مجھ سے رجوع کر لے. لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں بہت ہیومیلیٹنگ لگتا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک دفعہ غصے میں آ کے مرد کو ایسی بات کہہ دیتا ہے. چانس دینا چاہیے پھر اس میرج کو، جب ایک دفعہ شادی ہو جائے. اب اگر تو وہ رجوع نہیں کرتا تو شی لیوز دا ہوم، شی از فری ٹو میری اینی ون ایلس. اس کے بعد طلاق رجعی کے بعد اگر وہ 6 مہینے بعد، سال بعد کہتا ہے مجھے افسوس ہے، میں نے یہ کیا، میں آنا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ حق مہر دینا پڑے گا، پھر وہ شادی کر سکتا ہے. اور وہ بھی تب اگر وہ لڑکی مانے. اگر وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کرنا تم سے، جاؤ، تو شی از فری. فرض کریں وہ رجوع کر لیتے ہیں ودن 3 months، یا وہ آ جاتی ہے واپس، اور کسی ٹائم میں دوبارہ وہ غصے میں آ کے دوسری طلاق دیتا ہے. یہ بھی طلاق رجعی ہے. دوبارہ یہی ہوگا، طہر کی حالت اور 3 سائیکل، اور اس وقت کیا ہے، اسی گھر میں رہے گی، اسی طرح ڈریس اپ ہوگی، اور وہ کسی اور کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتی. اب کیا ہوا؟ 3rd ڈیورس ہوگی. اسی طرح سارا سلسلہ تھا، اور اسے دوبارہ طلاق دے دی کیونکہ وہ کہیں میرج کاؤنسلنگ میں نہیں جا رہے تھے، امپروو نہیں کر رہے تھے.
اب وہ گھر چھوڑ دے گی، یہ طلاق بائنہ ہے، اب نہیں اس گھر میں رہے گی، اب وہ گھر چھوڑے گی اور شی از فری ٹو میری. وہ اب چاہے تو جہاں مرضی شادی کر سکتی ہے، طلاق کا پورا پروسیجر ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، وہ کہیں اور شادی کر لیں. اور یہ یاد رکھیں اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. اچھا فرض کریں کہ اس کے بعد وہ کسی ٹائم پہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے وہ حلالہ کا. تو حلالہ خود سے پلان نہیں کیا جاتا. حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہوگی، لیٹس سے وہاں ڈیورس ہوگی یا اس کی ڈیتھ ہوگی ہسبینڈ کی. اب یہ شخص اس کو ملتا ہے کچھ سالوں کے بعد اور وہ کہتا ہے میں بڑا پچھتا رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ شادی کر سکتا ہے. یہ عورت پہ پابندی نہیں لگائے گی، یہ مرد پہ پابندی ہے کہ تم اس عورت کی پہلے سے عزت کر لو ورنہ تمہیں مسئلہ ہوگا. سو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عورت ڈیورس نہیں دے سکتی، عورت خلا لے سکتی ہے اور وہ اپنا کوئی حق مہر دے دے گی. اس میں اس کا وہ بھی عدت کم ہوگی اور وہ ہسبینڈ کو چھوڑ دے گی. شی از فری ٹو میری اینی ون جس سے بھی وہ شادی کرنا چاہتی ہے. بس وہ اپنا اس نے وہ تھوڑا سا سلسلہ دینا ہوگا. کوئکلی اگر ہم ریکیپ کر لیں، ہسبینڈ وائف کی ایک دوسرے کے اوپر بہت یہ ذمہ داری کا ریلیشن شپ ہے. یہ ہنسی مذاق، گانے گانا اور دل میں دھک دھک ہونا، ایموجی ہارٹ والے آنا، یہ وہ نہیں ہے. اور اس رسپانسبلٹی کو مرد کو بھی سمجھنا ہے، عورت کو بھی سمجھنا ہے. عورت کو کیا چاہیے؟ ایک گارڈین چاہیے جو اس کی ضروریات فائنینشیل بھی پوری کرے، اس کو ٹریٹمنٹ بھی اچھی دے اور اس کا ہر حساب سے خیال رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا the best of you are the one best to their families and I am best to my family. تو مرد کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو مینٹین کرے. اور عورت کے اوپر مرد کے وہ رائٹس کیا ہیں کہ وہ حلال میں اس کی اوبیڈینس کرے اور وہ ڈسپلن مینٹین کرے، گھر میں حفاظت کرے جو کچھ اس کو اس کا شوہر دیتا ہے اور اس کو اچھی سروس پرووائڈ کرے. سو یاد رکھیے، a perfect marriage is just two imperfect people who refuse to give up on each other. اور یہ امپرفیکشن جو ہوتی ہے یہ دین کے لینس سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بیکار ترین آدمی ہے لیکن کیونکہ میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا ہے تو میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام معاملات کو سمجھ سکیں اور صحیح اپنے لیے فیصلے کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.